بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس کے اندر 7 آیات ہیں. تو مکی اور مدنی کا فرق یہ ہے، ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے، جو سورتیں اور جو آیات نازل ہوئی ہیں، وہ سب مکی کہلاتے ہیں. اور ہجرت کے بعد جتنا قرآن نازل ہوا ہے تو وہ مدنی کہلاتا ہے. سورہ فاتحہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ تمام پاروں سے الگ ایک سورت ہے، اور اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے. فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والے، تو کتاب کو یعنی قرآن کریم کو شروع کرنے والی ہے. 7 آیات ہیں. 3.5 آیات کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور بعد کی 3.5 آیات کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھلائی ہے. تو ان دعاؤں کا تذکرہ ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھی تقسیم ہے. آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندوں کے لیے. کہ جب حدیث میں آتا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھو میرا بندہ مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے اور میری عبادت کا اقرار کر رہا ہے. اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کرتا چلا جاؤں گا. تو آگے بھی دعا کے الفاظ ہے. ہر دعا کے لفظ پر اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی مراد کو پورا کروں گا، جو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں اسے عطا کروں گا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہاں. تو اس کی تفسیر کل آ چکی ہے. الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا. تو الرحمن الرحیم دونوں کا معنی ہے رحم کرنے والا، لیکن الرحمن کے اندر عمومی معنی پایا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ سب پر رحم کرنے والا ہے. تو الرحمن دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ اللہ کے باغی اور نافرمان ہوں، تو یہ لفظ یعنی سب پر رحم کرتا ہے، سب کو روزی پہنچاتا ہے، سب کی دیکھ بھال کرتا ہے. الرحیم کو لا کر خاص کر دیا قیامت تک کے لیے، قیامت کے لیے مومنین کے ساتھ، کہ الرحیم رحم کرنے والا کس پر؟ کہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے ساتھ رحم ہے. اور جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں کہ ان پر رحم نہیں ہوگا اور ان کو اللہ سزا دیں گے، عذاب دیں گے. تو
تو اس لیے الرحیم کو لا کر خاص کیا ہے۔ مالک یوم الدین، الرحیم کی گویا کہ دلیل کے طور پر کہا مالک یوم الدین، یعنی کس طریقے سے وہ بندوں کے ساتھ رحم کرے گا، اس لیے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ دین کہتے ہیں جزا کو، بدلہ کو، تو بدلہ دینے کا جو دن آئے گا اس دن کا وہ مالک ہے۔ تو روز جزا کا مالک ہے، کہتے ہیں یہ اس ذات کو ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو ملکیت کا پورا پورا اختیار رکھے، اور جس کی ملکیت کے اندر کسی کی بھی شرکت نہ ہو۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر اور ہر چیز کی ملکیت کا اختیار ہوگا۔ دنیا کے اندر تو ایک مجازی ملکیت چلتی ہے کہ بھائی یہ فلاں کا کھیت، وہ کہتا ہے یہ میرا پلاٹ، یہ میرا مکان، لیکن قیامت کے دن یہ مجازی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ وہاں ساری کی ساری ملکیت، سارا کا سارا قبضہ ایک اللہ کا ہوگا، جس کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ خود کہیں گے کہ آج مالک کون ہے، بادشاہ کون ہے، تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج تو صرف ایک غالب اللہ کی حکومت ہے، کہ کوئی یعنی کسی کا زور نہیں چلے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جب وہ روز جزا کا مالک ہے اور وہ ثنا اور حمد کا مستحق ہے تو عبادت تو اسی کی ہوگی، تو اس لیے کہا کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب وہ رب ہے، جب وہ رحم کھانے والا ہے، اور جب وہ بندوں کو پالنے والا ہے، جب وہ بندوں کا معبود ہے، بندے اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی۔ تو اس لیے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد بھی اللہ ہی کر سکتے ہیں، معبود ہی کر سکتا ہے، جو پالنے والا وہی کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ تو یہاں پر دعا سکھلائی گئی بندوں کو کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ پر چلا، ٹیڑھی میڑھی شیطان والی راہوں سے بچا، کہ وہ راہ جس راہ پر چلنے کی وجہ سے ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو اس راہ کو اللہ سے مانگا گیا۔ پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ کو خاص کیا گیا، کون سی راہ چاہیے، کون سا راستہ چاہیے، سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو کہا کہ وہ ہے سیدھا راستہ جس پر تیرے بندے چلے، اور تیرے بندے چلنے کی وجہ سے تیرا ان پر انعام ہوا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھی راہ چاہیے جس پر پہلے تیرے بندے چل کر گئے ہیں، اور تیرے بندے چلے تو چلنے کی بنیاد پر تو نے ان پر انعام کیا۔ وہ قرآن پاک کی دوسری آیات میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، کن پر انعام ہوا ہے؟ تو چار طبقے کے لوگوں کو بیان کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ سیدھی راہ پر یہ چل کر گئے اور ان پر انعام ہوا ہے۔ پھر والصدیقین، صدیق کہتے ہیں ان لوگوں کو جو انبیاء علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ خاص ہوتے ہیں، جن کو اولیاء کہتے ہیں، اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ شہداء، وہ لوگ اللہ کی دین کی خاطر جنہوں نے جان دے دی، ان پر بھی انعام ہوا ہے۔ والصالحین، چوتھا طبقہ ہے صالحین کا، صلحاء کا، نیک بندوں کا،
جو شریعت کے احکام پر چل کر گئے ہیں، واجبات کے اندر بھی، مستحبات، سنن، ساری چیزوں کی جو رعایت کر کے گئے ہیں وہ کہلاتے ہیں صالحین۔ تو ان چار طبقوں کے لوگوں پر کیا ہوا ہے؟ آپ کا انعام ہوا ہے۔ تو جس راہ پر یہ چل کر گئے ہیں وہ راہ ہم کو دکھائی ہے۔ یہ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہ راستہ نہیں چاہیے کہ جس راستے پر لوگ چلے اور چلنے کی وجہ سے آپ کا غصہ ہوا، آپ ناراض ہوئے، اور دوسرا طبقہ وہ کہ جس راستے پر وہ چل کر گئے تو گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ تو غیر المغضوب ایک ہوتا ہے افراط اور ایک ہوتا ہے تفریط۔ افراط کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، جو حکم ہے اس حکم سے آگے بڑھ جانا، جو ایک پابندی لگا دی ہے، جو قانون بنا دیا ہے، اس قانون سے بھی آگے پار ہو جانا، اس کو افراط کہتے ہیں۔ تفریط کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اس میں کمی کر دینا، اس میں کمی کر دینا۔ تو یہود یہ جانکار تھے، جاننے والے تھے، ان کے پاس علم تھا، جاننے کے باوجود بھی آگے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر گئے۔ نہیں، جاننے کے باوجود بھی انہوں نے کمی کی۔ کیا کی؟ انہوں نے کمی کی، یعنی چھوڑ دیا۔ تو یہ یہود کہلائے۔ اور نصارہ یہ جانتے نہیں تھے، علم کم تھا، جہالت تھی، تو جہالت کی بنیاد پر آگے بڑھ گئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو یہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ اور یہود یہ کیا کر گئے؟ جاننے کے باوجود بھی کمی کر گئے۔ تو ان دونوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، تو ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ چاہیے، اور غلط راستے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جن پر آپ کا غصہ ہوا ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔